بڑی تلخ لگی, بڑی بری لگی ہمیں بات. ہمارے وزیر خزانہ نے ایک دوسرے ملک پہ کھڑے ہو کے ہماری پارلیمنٹ کے بارے میں جو کہا, مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے کالی پٹیاں باندھ کے واک آؤٹ بھی کیا. ہمیں بڑی کھٹکی یہ بات ناظرین. اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ کھٹکنی کیوں نہیں چاہیے تھی, کیونکہ پارلیمنٹ کیا کیا کرتی یا نہیں کرتی رہی پچھلے 3 سالوں میں, اس کے اوپر بات کریں گے. مگر اس سے پہلے میں آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ صومالیہ میں جو پائرٹس کے ہاتھ یرغمال بنے ہوئے پاکستانیوں سمیت دیگر لوگوں کی رہائی کے لیے جو ہے $25 لاکھ تاوان مانگا گیا ہے, جس میں مصری کمپنی کے جہاز پر یہ لوگ کام کرتے تھے. وہ کمپنی جو ہے $1 ملین ادا کرنے کو تیار ہو گئی ہے, اور اسی طرح بھارت کے لوگ بھی پیسے ادا کر رہے ہیں. اب تک $19 لاکھ تو ہو چکے ہیں, جبکہ صرف $6 لاکھ یعنی کہ گیو اور ٹیک مزید $5 کروڑ کی ضرورت ہے. ہماری حکومت تو بیچاری $6 لاکھ ادا کر نہیں سکتی, لیکن ہم 20 کروڑ پاکستانی اگر صرف 4 آنے جمع کر لیں تو $5 کروڑ کی یہ رقم جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. یہ 4 آنے جمع کر کے ہم شاید کوئی بڑا مار کا سر انجام تو نہیں دیں گے, لیکن اعلان ضرور کر دیں گے کہ ہماری حکومت نہ صحیح, عوام تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے. سوال ہے بس 4 آنے کا. میں آپ کی جانب آؤں گی روہیل اصغر صاحب, مجھے یہ فرما دیجئے, آپ کو آج اتنی بری لگی بات وزیر خزانہ کی, کیا وزیر خزانہ نے کچھ غلط کہا سر کہ پارلیمنٹ بہت بڑی رکاوٹ ہے, آبسٹیکل ہے؟ سر میں جو فیکٹس و فگرز کی بات کر رہی تھی یہ سن لیجئے. قومی اسمبلی کے 342 ممبرز کے اندر سے 181 جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. پنجاب اسمبلی کے 371 ممبرز کے اندر سے 209 ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے. سندھ اسمبلی کے 168 ممبرز کے اندر سے 123 ہیں سر جو ٹیکس نہیں دیتے. خیبر پختونخوا کی 124 ممبر اسمبلی کے اندر سے 94 ٹیکس نہیں دیتے. بلوچستان اسمبلی کے 65 اراکین میں سے 51 ٹیکس نہیں دیتے. تو سر پارلیمنٹ تو مداخلت اور اپوز کرے گی نا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب نے جو بات کی ہے اس کا اصل تو جو تھا, جو جمع کروانی چاہیے تھی تحقیق استحقاق تحریک ہے, وہ تو پیپلز پارٹی کو کروانی چاہیے تھی. وہ پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ ہیں, اور اس طرح آپ دوسرے ممالک میں جا کے اپنے لوگوں کی سبکی کریں. بات یہ ہے کہ ٹیکس لگانے والے آپ, ٹیکس اکٹھا کرنے والے آپ جب میری تنخواہ میں سے آپ ٹیکس کاٹ کے مجھے دیتے ہیں تو میں تو اور ٹیکس بھی دینا. آپ مجھے پوچھئے, مجھ سے پتہ کر لیجئے, آپ مجھ سے ٹیکس تو آپ اپنی ناکامیوں کو دوسروں پہ کیوں تھوپتے ہیں؟ اب جب بھی یہ بات کرتے ہیں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس باتوں سے کس کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں, یا کس کو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہماری رکاوٹ جو ہے. بھلے آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ یہ ٹیکس لگاتے ہیں بڑے بڑے جگیرداروں پہ, تو کون سی پارلیمنٹ جو آپ کو یہ کہے گی اٹھ کے, کوئی پارلیمنٹ کا کوئی ممبر اٹھ کے یہ کہے گا جی آپ نے یہ ظلم کیا ہے؟ یا آپ اگر ٹیکس اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں تو کون سا پارلیمنٹ کا رکن ہے جو کہے گا جی سر پوچھ لیتے ہیں, اجازت دیجیے. قاہرہ صاحب آپ نے روہیل اصغر صاحب کی بھی بات سنی. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ, دیر آئیں درست آئیں. فرمائیے گا سر کہ یہ عبدالحفیظ شیخ نے الزام لگایا ہے, شکایت کی ہے پارلیمنٹ کی. دیکھیے میں ایک تو گزارش یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے اور ہماری وفاقی حکومت نے کچھ ٹیکسز لگانے ہیں تو یقیناً ہماری ذمہ داری ہے, اور ذمہ داری ہمیں ہی نبھانی ہے. کچھ ٹیکسز پروونشل گورنمنٹ کے ذمہ ہیں, جس میں ایگریکلچر ٹیکس بھی ہے. وہ پروونشل گورنمنٹ خود اپنے طرف اگر کلیکٹ نہیں کر رہی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سو یہ بلیم گیم میں جتنے چاہیں ہم باتیں کر لیں گے. جو حفیظ شیخ صاحب نے بات کی ہے مہر, وہ بالکل مس انٹرپریٹ کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ پارلیمنٹ اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی ہے یا پارلیمنٹ رکاوٹ بن گئی ہے. انہوں نے بیسیکلی یہ کہا کہ جو میئرز آپ نے کہے یہ فلاں نمبر آف میئرز تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنے طور پہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اور باقی جتنے تھے اور جو فسکل پالیسی کے اندر ہم نے چینجز کرنی تھی وہ ہم نے کر لی. گورنمنٹ کو ہم نے بورنگ سے روکنا تھا, روک لیا. سپینڈنگ ہم نے اپنی کنٹرول کرنی تھی, کر لی. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے سر, اگر اجازت دیجیے نا, میں ایک چھوٹا سا جی ایک سیکنڈ, میں آپ سے بس یہ کہنا چاہ رہی, فیڈرل بجٹ جب آیا تھا نا, یہی حفیظ شیخ صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم گینز ٹیکس لگائیں گے. بڑا شور مچا تھا سر, 9 مہینے پورے گزر گئے, $1 گینز ٹیکس میں نہیں آیا. یعنی کہ وفاق بھی کوئی کام کرتی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. اور ایک اکنامک سروے کے مطابق میں پہلے ذرا میں ان کے اس سوال کا جواب دے لوں, اس بات کا جواب دے لوں, اس پہ بھی آتے ہیں. تو حفیظ شیخ صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے کہ ہمارے پاس وہ ریکوائرڈ نمبر نہیں ہے, اس وقت پارلیمنٹ ہمارے ساتھ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اس کو لیجسلیٹ کر پائیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ جی انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ رکاوٹ ہے. چلے پھر ایک اہم سوال سر, نہیں جو انہوں نے کہا ہے سر اس کو تو فیس ویلیو پہ ہی ہم لیں گے نا. مجھے یہ بتا دیجئے, آپ نے کہا کہ ہمارے, ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیجئے, آپ لیٹ آئے, میں آپ کو مختصر بتا دوں. آج ہمارا ایشو ہے پارلیمنٹ کر کیا رہی ہے,
آج کیا پارلیمنٹ اتنی مستحکم اتنی مضبوط ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اور ہم اس کے اوپر ہم ڈرونز کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں سر, ہم حفیظ شیخ کی سٹیٹمنٹ کے بارے سے بھی بات کر رہے ہیں, اور آپ کا تعارف ابھی تھوڑی دیر میں لیلا سے کراؤں گی, اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے سر کہ ابھی سب سے بڑی پارٹی آپ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کے اتحادی ہیں ANP MQM. اگر آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو سب سے پھر بڑی رکاوٹ کا اشارہ کس طرف کیا حفیظ شیخ صاحب نے؟ MQM کی جانب. مہر بات رکاوٹ کی نہیں ہو رہی, سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ریکوائرڈ نمبر نہیں ہے. اگر ہمارے الائز دیکھیں نا, الائز کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کی ہر بات میں یا میجارٹی یا لیڈ پارٹنر کی ہر بات کو ہاں کریں گے. دنیا میں جہاں جہاں کولیشنز ہوتے ہیں, کولیشن سرٹن ایشوز کے اوپر کولیشن جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور پھر اپنے اپنے ایشوز پہ اگینسٹ ووٹ بھی کر لیتی ہے. اگر MQM آپ کے ساتھ اس ایشو پہ نہیں ہے, اوکے چلے ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ریکوائرڈ نمبر یا لیجسلیشن نہیں کر پا رہے, ہم نے پرپوزل تو کی, ہم نے تو RGST کے لیے پوری طرح پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی گئے, تمام جماعتوں سے بھی ڈائلاگ کیا. گودل صاحب, یعنی کہ میرا شک جو تھا وہ یقینی طور پہ درست ہی نکلا. لگتا ہے کہ بات آپ ہی کے بارے میں ہو رہی تھی, پارلیمنٹ کا تو ذکر جو ہے وہ برسبیلے تذکرہ ہی آ گیا شاید بیچ میں. ایک منٹ, مجھے مہر یہاں پہ انٹروین کرنا پڑے گا, سوری, میں نے کسی جماعت کا ذکر نہیں کیا. میں نے یہ بات کہی ہے کہ الائز کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ہاں, آپ کے پاس نمبرز نہیں ہے نا, تو گودل صاحب آپ ہی نے ریفارم GST کا نفاذ روکا. آپ کی ہر پالیسی کو انہوں نے ووٹ کرنا ہے, ان کی اپنی پالیسیز بھی ہیں, اگر وہ ہم سے ڈیفرنسز رکھتے ہیں تو نتھنگ رانگ ان اٹ. اچھا گودل صاحب, آپ نے ریفارم GST کا بھی نفاذ روکا, آپ نے تیل کی قیمتوں کے اوپر بھی بڑا شور مچایا, کے بعد دیگرے ان کو واپس جو ہے اوریجنل اس کے اوپر لے کر آئے, تو اشارہ کس طرف ہی نظر آ رہا ہے سر؟ مہر, سب سے پہلے تو کلیئر کر دوں کہ کولیشن کا مطلب جو کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کسی پارٹی میں ضم نہیں ہے, نہ کوئی پارٹی ہمارے میں ضم ہوئی ہے. ہمارے ایشوز ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں, اور ہماری ریسرچ ہے اس بات پہ, کہ ملک میں یکساں ٹیکس کا نفاذ نہیں ہے. جہاں بات آتی ہے ایگریکلچر ٹیکس کی تو کہتے نہیں دس از اے پروونشل سبجیکٹ. وہ پروونشل سبجیکٹ, اگر آپ 3 لاکھ روپے کماتے ہو اس ملک میں, کیونکہ میں فائنانس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, تو میرے پاس وہ فیگرز بھی ہیں کہ 22 لاکھ لوگ اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں, جس میں 11 لاکھ سیلری کلاس دیتا ہے. تو تقریباً 8-9 لاکھ لوگ جو ہیں جو کاروبار سے وابستہ ہیں, کمپنیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ اس ملک میں 4750 بلین کی ایگری کراپ پیدا ہوتی ہے. اگر اس میں سے آپ کتنا ٹیکس لیتے ہو, دنیا کا ایک قانون ہے کہ 3 لاکھ سے اوپر, اگر پاکستان میں قانون 3 لاکھ سے اوپر سلیب میں جو بھی دے گا وہ ٹیکس دے گا. تو اگر ہم نے کسی عوامی ایشو پہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز نہ ہو, لیکن ہم نے صرف اپوز نہیں کیا اور صرف اپنی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی. مہر یہ بتا دوں کہ ہم نے چارٹر اکنامی کا بل بھی دیا, کہ گورنمنٹ کو روڈ میپ بھی دیا کہ کس طرح آپ 1250 بلین روپیز جمع کر سکتے ہو. اس وقت ملک میں 685 کا بجٹ ڈیفیسٹ تھا, ہم نے تو وہ روڈ میپ دیا, چارٹر اکنامی کا بل دیا, جو قائداری الطاف اسمبلی کا ویژن ہے. سر, آپ کا موقف ابھی تک سیلز ٹیکس امینڈمنٹ آرڈیننس 2011 جو صدر نے جاری کی تھی اس کے اوپر بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. میں ایک مختصر سا ایک وقفہ لے لوں سر, اس کے بعد آپ کی جانب بھی آؤں گی. لیلا سے اس کے چچا سے بات کریں گے. بار بار میں یہ کہہ رہی ہوں بیکاز ادروائز تھیریٹیکل باتیں کبھی کبھار لگتی ہیں پارلیمان کے حوالے سے. پھر سے پوچھیں گے کہ پارلیمنٹ نے مایوس کیا یا نہیں.